کسی بھی سیاسی رہنما کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اندر نہیں رکھا جانا چاہیے۔ ضمانت ہو گئی ہے، رہائی کا حکم بھی ہو گیا ہے، لیکن رہائی نہیں ہو رہی، یعنی بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آ رہے۔ جو اپنے آپ کو سینئر اینکرز کہتے ہیں وہ اس وقت اپنی پٹاری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دس از سی بی ایم، یہ آگے چلنے کی بات ہے، یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اب نتیجہ خیز ہو کے رہیں گے۔ یہ فیس سیونگ ہے، خاص طور پہ بشرا بی بی اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو ہائپ دی ہوئی تھی کہ یہ آخری کال ہے، یہ وفاداری ہے، یہ ملک سے وفاداری ہے، جو نہیں نکلے گا وہ بے وفا ہوگا۔ سی بی ایم صرف 24 کی کال کے حوالے سے ہے، اس سے آگے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور وہ شروع ہیں، یہ خبر ہے، وہ شروع ہیں۔ رات کو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اور جو لوگ گئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں معاف رکھیں، یہ بشرا بی بی ہمیں لے بیٹھے گی۔ ناظرین، اس وقت سب سے جو گرم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی ہے اور رہائی کا حکم بھی ہو گیا، تو وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا، مطلب بہت سے لوگ چاہتے ہیں، تو واقعی آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تو ٹائم فش ہو گیا، جو اتنی دیر سے ایک ہائپ بنی ہوئی تھی تو ختم ہو گئی۔ تو واقعی اتنی جلدی ایک کال کام کر دکھایا، اس نے کام کر گئی کال، فائنل کال۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں، ہماری اطلاع سے شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو خبر کا انتظار ہے تو اطلاع سے شروع کرتے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق ضمانت ہو گئی ہے، رہائی کا حکم بھی ہو گیا ہے، لیکن رہائی نہیں ہو رہی، یعنی بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ کوئی بہت خوشی کی خبر نہیں ہے، لیکن میں خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ کسی بھی سیاسی رہنما کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اندر نہیں رکھا جانا چاہیے۔ تو اگر کسی کے پاس ٹھوس ثبوت ہے تو رکھیں، اگر ہے تو رکھا ہوا ہے، نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا، اس کو رہا ہونا چاہیے۔ رابطے ہوئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بانی پی ٹی آئی سے ہوئے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک بندہ درمیان میں تو کوئی باہر، کو اوپر، کو نیچے، نو، ڈائریکٹ ہوئے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ تو نو ڈاؤٹ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو فائنل کالز تھی اس نے کام دکھایا ہے۔ اب یہ جو ضمانت والا معاملہ ہے نا، اس پہ دو باتیں ہیں، میں کھری بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرٹ پہ ہوئی ہے، رعایت نہیں ہے اس میں کوئی بھی۔ دوسری بات، یہ ضمانت جج صاحب کے ذریعے اس طرح ضمانت ارینج نہیں کی گئی، مینج نہیں کی گئی، لیکن پتہ تھا کہ یہ ہونی ہے، کیس لگنے دیا گیا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جج صاحب نے فیصلہ میرٹ پہ دیا ہے۔ اگر اس کیس کو نہ لگنے دیا جاتا، 10 دن آگے لے جایا جاتا، تو صورتحال اور ہوتی۔ تو آج یہ کیس سنا گیا اور اس میں ضمانت ہونی تھی، پتہ تھا، تو ضمانت ہونے دی گئی ان معنوں میں۔ میرا خیال اب بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ اس لیے تھا کہ ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، لوگ بول رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو اپنے آپ کو سینئر اینکرز کہتے ہیں وہ اس وقت اپنی پٹاری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دس از سی بی ایم، یہ آگے چلنے کی بات ہے، یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اب نتیجہ خیز ہو کے رہیں گے، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اطلاع ہے، لیکن میں تو اپنی اطلاع ہی آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اب تک میری کوئی دی ہوئی خبر بہت کم ہی باؤنس ہوئی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے ریکارڈ ہے، ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔ یہ سی بی ایم نہیں ہے، یہ فیس سیونگ ہے، خاص طور پہ بشرا بی بی اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو ہائپ دی ہوئی تھی کہ یہ آخری کال ہے، یہ وفاداری ہے، یہ ملک سے وفاداری ہے، جو نہیں نکلے گا وہ بے وفا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتہ تھا معاملات کا پہلے سے،
اور دوسرا ان اینکرز کے لیے، ان یوٹیوبرز کے لیے جنہوں نے ہائپ بنائی ہوئی تھی. اور وہ ہائپ ظاہر ہے ان میں ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کا ہر ایک کا اپنا. جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری خبر سنی جائے تو ہر کوئی چاہتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی زیادہ ڈالر سمیٹنا چاہتا ہے. برے تو مجھے بھی نہیں لگتے، لیکن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پوتر بھی نہیں آپ کو بتانا چاہتا، لیکن خبر یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. فیس سیونگ ہے. سی بی ایم صرف 24 کی کال کے حوالے سے ہے، اس سے آگے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور وہ شروع ہیں. یہ خبر ہے، وہ شروع ہیں. رات کو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اور جو لوگ گئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں معاف رکھیں، یہ بشرا بی بی ہمیں لے بیٹھے گی. ہمیں پتہ ہے کہ دس از ناٹ رائٹ ٹائم کہ آپ اتنی بڑی کال دیں اور اس طریقے سے دیں کہ ہر بندے کو آپ نے سولی پہ ٹانگا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور لوگ بھی نہیں نکلیں گے، اور ہماری پارٹی کی درگت بھی بن جائے گی. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے، بڑے سینئر پارٹی رہنما، انہوں نے یہ بات کہی ہے جا کے. تو مذاکرات شروع ہیں. مذاکرات میں کیا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ دھاندلی جو ہے نا الیکشن کی، میں نے کل بھی آپ کو 4 پوائنٹ بتائے تھے، ان میں ایک 26ویں آئینی ترمیم پہ نہیں ہوگا. باقی دھاندلی جو ہے اس پہ تحقیقات ہو سکتی ہیں، آئین کی بالادستی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان میں سے جو بے گناہ ان کو رہا کر دیں. تو ان پہ مذاکرات ہو گئے، وہ شروع ہو چکے ہیں، اور یہ چلتے رہیں گے، آگے چلیں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہو جائیں. تو یہ اتنی ہی گیم ہے بس. اس سے آگے آپ بالکل سنیں سمجھیں. جس نے خوشی منانی ہے، جشن منانا ہے وہ جشن منائے، جس نے تھوڑا پریشان ہونا ہے وہ بے شک پریشان بھی ہو لے. لیکن بات اتنی ہے، یہ فیس سیونگ ہے. اب کال آف ہو جائے گی یا اس کو نرم کرنے کا کوئی مطلب کہہ دیا جائے گا. اور علی امین گنڈا پور نے بھی یہی بات بتائی ہے جا کے. اگلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور نے آج کیا کہا. انہوں نے یہ کہا جا کے، پیغام یہ دیا. ایک رات کو بھی ایک کہا جا رہا ملاقات ہوئی ہے، چلو مان لیتے ہیں ہوئی ہے، اس میں بھی یہی بات ہوئی ہوگی. اور یہ ہوئی ہے کہ آپ کے رویے پر ہے. اگر آپ کا رویہ ٹھیک رہا تو کیا ہوگا؟ ملٹری ٹرائل پہ بات ہو سکتی ہے، اور بس. تو اس پہ بانی پی ٹی آئی کا آج جو جیل میں گفتگو تھی وہ بھی ذرا یاد رکھے. انہوں نے کہا کہ میں نے دروازے بند نہیں کیے، میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں بات کروں گا. تو یہ ہے اب تک کی کہانی. اور اگلی بات اس سے بھی بڑی وہ یہ کہ پنجاب حکومت پر سیاہ بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، سیاہ سائے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ خود پنجاب حکومت کی قیادت ہے. کچھ تھوڑا سا دوسری طرف سے ہے ایک معاملہ، وہ فنڈز کا ہے. فنڈز نہیں جاری کیے تھے، کہیں کرنے تھے، وہ بھی ہے. لیکن خود پنجاب حکومت کی قیادت اس کی بڑی وجہ ہے. اور 90% لوگ، 90% ایم پی ایز ناراض ہیں اس ٹائم مریم نواز سے. یہ میں نے کہا کہ آپ کو جاتے جاتے خبر دے دوں. تو باقی اپڈیٹ انشاءاللہ کل